بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سبق ہمارے سامنے ہے، متى یستحب الغسل، کہ غسل کب مستحب ہے۔ اس سے پہلے جو باتیں آئی ان میں یہ بات آئی تھی کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کب مسنون ہے۔ تو وہ چاروں صورتیں جب غسل فرض ہوتا ہے اور چاروں صورتیں جب غسل مسنون ہوتا ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ متى یستحب الغسل، غسل کب مسنون ہے۔ یستحب کے معنی مستحب ہونا، یستحب الغسل فی الصور الآتیہ، صور یہ سورہ کی جمع ہے، یعنی غسل مستحب ہے آنے والی صورتوں میں۔ فی لیلۃ النصف من شعبان، لیلہ معنی رات، نصف دراصل شعبان کے لیے ہے، النصف من شعبان، شعبان کی 15 تاریخ کو، کیونکہ اس رات کی مختلف روایات کے ذریعے سے فضیلت بیان کی گئی ہے، اس اعتبار سے عبادت کے لیے اس رات غسل مستحب ہے۔ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے لیے، تو لیلۃ القدر یہ تو بہرحال آخری عشرے میں تلاش کرنی ہوتی ہے رمضان کے، تو جس دن بھی جس رات بھی اس کے لیے کھڑا رہے اللہ کے حضور، اس رات غسل کرنا بہرحال مستحب ہے۔ لصلاۃ الکسوف والخسوف، وہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے لیے جو نماز ادا کی جاتی ہے، وضو تو بہرحال ہر نماز کے لیے فرض ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ لصلاۃ الاستسقاء، استسقاء یعنی وہ نماز جو بارش کے لیے ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ عند فزع، فزع دراصل کہتے ہیں جب گھبراہٹ کی حالت ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صورتحال علاقے کی یا عالم کی بہت زیادہ گھبرا دینے والی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے قیامت قریب ہے، تو ایسے موقعوں پر غسل کرنا مستحب ہے۔ عند ظلمت، جب کبھی گھٹا چھا جائے تو انسان کو تو بہرحال خبر نہیں ہے کہ دنیا کی آخری گھڑی کب ہوگی، اور اسی طریقے سے کون سی صورتحال کیا لے کر کے آئے۔ جیسے کبھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، تو انسان کو تو خبر نہیں کہ یہ بارش خیر کی بارش ہوگی یا شر کے لیے یہ بارش ہوگی، تو کبھی وہی بارش بہتری کا ذریعہ بنتی ہے اور کبھی وہی بارش پریشانی کا سبب بنتی ہے، سیلاب کا باعث بنتی ہے۔ تو جب گھٹا چھا جائے عند ظلم، تو ایسے موقع پر غسل کرنا مستحب ہے۔ عند ریح شدیدہ، جب تیز ہوائیں چلیں تو ایسے موقع پر غسل کرنا مستحب ہے۔ عند لبس ثوب جدید، نیا کپڑا لایا ہے تو نئے کپڑے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے بدن کو بھی صاف پاک کرے تاکہ اس خوشی اور مسرت کا اظہار ہو، اس اعتبار سے اس موقع پر غسل کرنا مستحب ہے۔ جیسے کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ نئی پلوش آمت بہتر گو گڑ سران کرو پت لاگو۔ للذی تاب من ذنب، اسی طرح کسی کا کوئی گناہ ہوا تھا، اس نے اس گناہ پر توبہ کی، تو توبے سے آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، تو باطنی پاکی حاصل ہو گئی۔ اب اس چیز کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی ظاہری اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مزید پاک کرے،
تو اس لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ للذی قدم من سفر، لام الذی کے ساتھ لگ گیا، بن گیا للذی، یعنی اس شخص کے لیے، قدیم من سفر، جو کسی سفر سے واپس آیا ہو۔ تو عام طور پر آج تو زیادہ تر اسفار لگژری ٹائپ کے ہوتے ہیں، جبکہ یہ اسفار اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ آدمی سفر سے واپس تھکا ہارا آیا کرتا تھا، گرد و غبار اس کے بدن پر ہوتا، تو اس طریقے سے پھر اپنے گھر آنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے ہی اٹھنا بیٹھنا ایک انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ چاہے مہمان ہی کیوں نہ ہو، تو صفائی کا اور اسلام نے جو ستھرائی سکھائی ہے اس کا تقاضا ہے کہ آدمی صاف پاک ہو جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا ملاقات کے لیے، تو جب وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنے شوق کے اظہار کے لیے اپنے آپ کو سواریوں سے گرا دیا اور لپکتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص تھا جو کہ ان کا سردار بھی تھا، تو وہ شخص آرام سے اترا، اپنے اونٹ کو باندھا اور غسل کیا اور نئے کپڑے زیب تن کیے، پھر آرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی اور فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتے ہیں، اور وہ دو خصلتیں صبر و تحمل اور سنجیدگی۔ تو اس اعتبار سے بھی سنجیدگی کا تقاضا ہے کہ آدمی جب کسی لمبے سفر سے آئے تو صاف ستھرا ہو کر کے، چاہے میزبان کے پاس آنا ہو یا گھر والوں کے پاس آنا ہو، صاف ستھرا ہو کر کے آئے۔ للذی یرید الدخول فی المدینۃ المنورہ، اس شخص کے لیے، یرید الدخول جو چاہتا ہے داخل ہونا، دخل یدخل کا مصدر ہے، فی المدینۃ المنورہ، مدینہ منورہ میں۔ تو مدینہ منورہ بہرحال ہماری محبتوں کا مرکز ہے، تو اس کا بھی تقاضا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس شہر سے محبت، بہرحال اس کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی بے حال ہو کر کے وہاں نہ پہنچے، بلکہ کم سے کم ظاہری پاکی حاصل کرے اور غسل کر کے داخل ہو۔ للذی یرید الدخول فی مکہ المشرفہ، اس شخص کے لیے جو مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتا ہو۔ عام طور پر یہ بات تو واضح ہی ہے کہ جب آدمی وہاں داخل ہوگا تو عمرے ہی کے لیے داخل ہوگا، تو اوپر آ چکا ہے للاحرام، احرام کے لیے غسل کرنا وہ مسنون ہے، اور پھر بھی جس نے، اگر کسی نے دور سے احرام کے لیے غسل کیا تھا گھر ہی سے، تو وہ اگر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر کے پھر سے غسل کرے تو یہ مزید اچھی بات ہے اگر اس کا موقع ہو۔ عند الوقوف بمزدلفہ صبیحۃ یوم النحر، تو جب مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں تو، اور صبیحۃ یوم النحر، یوم النحر کا مطلب ہے جس دن قربانی کرتے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کی صبح کو جب مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں، کچھ عرصہ ٹھہرتے ہیں، تو وہاں وقوف کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ لطواف الزیارہ، اسی طریقے سے طواف زیارت کے لیے، یعنی جب پہلی بار طواف کرنے مسجد حرام پہنچ گیا آدمی، تو شوق کا تقاضا ہے، اور اسی طریقے سے عبادت، چونکہ ایک طواف جو ہے مزید ایک عبادت ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ آدمی پھر سے صاف ستھرا ہو کر کے آئے،
تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ للذی غسل میتن، جس نے کسی میت کا غسل دیا۔ تو بہت سارے حضرات کے نزدیک جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے خود اپنے لیے اس کو اپنے آپ کو غسل دینا بہت لوگوں کے نزدیک واجب ہے، لیکن احناف کے نزدیک صحیح صورتحال یہی ہے کہ ایسے شخص کے لیے خود بھی غسل دینا، اپنے آپ کو کا غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ بعد الحجامہ، اسی طریقے سے حجامت کے بعد، حجامت سے مراد یہاں پچنہ لگانا، جس کو آج کل کپنگ کہتے ہیں، تو کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بسا اوقات بدن پر، کپڑے پر گندگی لگتی ہے، تو اس اعتبار سے صفائی کا تقاضا ہے کہ آدمی غسل کرے۔ للذی افاق من جنونہ، للذی اس شخص کے لیے، افاق مانے بیدار ہونا، جنون جو شخص جنون سے بیدار ہو گیا، جنون سے ٹھیک ہو گیا، افاقہ ہو گیا، اس شخص کے لیے کبھی کسی سے کو اچانک ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ غسل کرے، اس لیے کہ جنون کی حالت میں نہ جانے کس طرح کی گندگیاں اس کے بدن پر لگی ہو، اس کو کوئی خبر ہی نہیں۔ تو اگرچہ جنون غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے نہیں، لیکن صفائی کا تقاضا ہے کہ آدمی غسل کرے۔ قضا یستحب للذی افاق من اغمائہ، اسی طریقے سے مستحب ہے اس شخص کے لیے جو بے ہوشی سے ٹھیک ہو گیا، او من سکرہ، یا جو نشے سے بیدار ہو گیا، نشے سے افاقہ اس نے پایا، یعنی اس طرح کسی کا نشہ آ گیا تھا کہ اس کو دنیا جہاں کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، تو ان لوگوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ غسل کریں۔ للذی اسلم وہو طاہر، اس شخص کے لیے جس نے اسلام لایا اور وہ پاک تھا، یعنی اس پر غسل جنابت وغیرہ اس طرح کی چیزیں لازم نہیں تھی، تو ایسے شخص کے لیے غسل مستحب ہے۔ اگرچہ بہت سارے فقہا کے نزدیک ایسے شخص کے لیے غسل کرنا بھی واجب ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، لیکن احناف کے نزدیک صحیح صورتحال یہی ہے کہ اگر اس پر جنابت وغیرہ طاری نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے غسل مستحب ہے۔ اما اذا کان الذی اسلم، البتہ اگر صورتحال ایسی ہے کہ الذی اسلم، جو اسلام لے آیا، وہ جنوباً، وہ جنوبی تھا، تو چونکہ اب اسلام کے احکامات اس پر نافذ ہو گئے، تو جنوبی ہونے کی بنیاد پر فیفترض علیہ الغسل، تو اس پر غسل فرض ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب دراصل وہ صورتحال ہے، یہ بسا اوقات کسی روایت سے، کسی اثر سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے اس موقع پر غسل فرمایا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اس صورتحال پر تعریف کی، یا یہ کہ انسانی معاشرے میں ایسے موقع پر پاک صاف ہونے کو پسند کیا جاتا ہے اور شریعت میں اس موقع پر ممانعت بھی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو مستحب بنا دیتی ہیں، اور مستحب کا فائدہ یہ ہے کہ ترک کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اور بہرحال اگر آدمی اختیار کرے تو اختیار کرنے پر ثواب ہی ہے، اور یہ بہتری کا تقاضا بھی ہے۔